پہلے تھوڑی سی سیاست سیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایسے سوال۔ یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ تو گلی کوچوں میں کہیں تھڑوں پر اس قسم کی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست اس قسم کا سوال کریں۔ سر، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج کل زیادہ باتیں کریں، مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کے حوالے سے یہ تجزیے بھی ہوتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ ان کے الٹرنیٹ ہیں نا، تو کیا وجہ ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل اتنی زیادہ مخالف ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میری پوری زندگی شاید آپ کے سامنے نہ ہو کیونکہ آپ نوجوان ہیں، اور میری زندگی کا تسلسل جو ہے اس سے شاید آپ سے زیادہ واقف نہ ہوں۔ میں نے اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے زندگی گزاری ہے۔ دنیا میں سارے نظام ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر ناکامی والی باتیں ہیں تو ناکام تو پوری دنیا میں اب جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ناکام ہو گئی ہے، کمیونزم بھی ناکام ہو چکا ہے، اور اب رہ گیا ہے مغرب کی سرمایہ داریت، مشرق کی آمریت اور عسکریت، اور اب یہ چیزیں ہم پر حکومت کریں گی۔ ہم نے پاکستان میں اپنے نظریات آئین کے مطابق قرآن و سنت کا نظام، ایک پارلیمانی جمہوری نظام جس میں سول سپریمیسی کا ایک نظریہ موجود ہے۔ پاکستان میں مارشل لائیں لگتی رہی ہیں، پاکستان میں سیاستدانوں کو موقع نہیں دیا گیا، پھر اگر سیاستدانوں کو موقع دیا گیا تو انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کی اسمبلیاں بنائی گئیں، اپنی مرضی کے حکومتیں بنائی گئیں، جس سے کہ عوام کے نظریے کے مطابق کام نہیں ہو رہا۔ اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر یہ ساری چیزیں جو ہیں انجینئرڈ ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ملک کے آئین کی بات کریں، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ یہ ہمارے پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظریے پر میں مسلسل قائم رہا ہوں، مسلسل بات کر رہا ہوں، اور یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ تو گلی کوچوں میں کہیں تھڑوں پر اس قسم کی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست اس قسم کا سوال کریں۔ پہلے تھوڑی سی سیاست سیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایسے سوال